الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری چل رہی ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے ان کی مشکلات پریشانیاں دور بھی کر دیں تب بھی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر عذاب کا دروازہ، کون سا دروازہ تھا؟ یہ بات ہو رہی ہے جنگ بدر کے بعد کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کے جو 70 لوگ مارے گئے تھے، پھر ان پر عذاب بھی آیا تھا۔ کون سا عذاب تھا؟ قحط سالی کا، ٹھیک ہے، جو کافی عرصے تک رہا تھا۔ اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، دل، آنکھ، کان، ناک سب اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زمین تمہیں پھیلائی، اور وہی تمہیں مارتا ہے، وہی زندہ کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، دن رات کا آنا جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس چیز پہ ان کو اعتراض تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے ہیں، ہم اور ہمارے باپ دادا بھی یہی اس سے پہلے نہیں ہے مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ جتنی بھی باتیں نا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، صدیوں سے ہمارے باپ دادا ایسی چلتے چلے آ رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، کوئی واپس تو آیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ واپس اس دنیا میں تھوڑی آنا ہے، جب قیامت آ جائے گی اس وقت اللہ کھڑا کرے گا سب کو، اور پھر حسرتیں ہوں گی۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تھوڑی واپس آئے گا دنیا میں۔ ہاں، جب دنیا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، پوری کائنات ختم کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا سب کو۔ اور وہ لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے تھے، مشرکین مکہ جو تھے، سب سے بڑا اعتراض، بلکہ اس سے مشرکین مکہ نہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی قوم نے سب سے بڑا اعتراض یہی اٹھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم تھے لوگ گمراہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین اور جو مخلوق اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بتاؤ یہ زمین یا اس میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات اور چیزیں ہیں، وہ کس کے لیے، کس نے بنائی ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ خود ہی جواب دیں گے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جب اللہ کے لیے ہے سب کچھ تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ انسان کے اندر اصل میں ایک ہوتا ہے شک۔ جب شک آ جاتا ہے نا وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں بھی کیا ایک شک آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے دل میں کہ یار کوئی وسیلہ تلاش کرو، جب تک ہم کسی وسیلے سے نہیں مانگیں گے جب تک اللہ تک ہماری بات نہیں پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے جب چاہے اللہ سے دعا کرو، اللہ سننے والا ہے۔
وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نے جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ہم تو ان سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعا پوری کروائیں، ہم نے تو ان کو سفارشی بنایا ہوا ہے۔ اور آج کا عقیدہ بھی لوگوں کا یہی ہے کہ یہ سفارشی ہیں۔ بھائی کیا سفارشی ہیں؟ اللہ کی ذات میں تو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا قیامت والے دن، بس، اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور ہم نے زبردستی خود ہی سفارشی بنا لی ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے یہ کہ اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کے مطلب سمجھو ذرا۔ مشرکین مکہ کا ایمان جو ہے نا وہ پھر بھی بہتر تھا۔ ابھی آگے آئیں گی وہ آیتیں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کون ہے رب ساتوں آسمان کا، اور رب کون ہے عرش عظیم کا۔ یعنی ان سے ذرا پوچھئے تو کہ یہ آسمان کا رب کون ہے جو ساتوں آسمان جس نے بنائے، اور یہ عرش عظیم جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کا رب کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، آپ کہہ دیجئے کیا پھر تم نہیں ڈرتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ان کے دلوں کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ مانتے تھے چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ ہوا، آگ، مٹی، پانی، بجلی، گیس، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ آج کا بھی مشرک جو ہے وہ یہی مانتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہندو سے بھی اگر پوچھو تو کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے نا، کہ اس نے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ جو بت اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ یہ مانتے ہیں کہ اوپر والے نے پیدا کیا ہے سب کو، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کی بہت ساری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اگر جھٹلا دے نا، ایک بات بھی، تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ایک بات بھی۔ اور سب سے بڑی بات کون سی جھٹلاتے تھے؟ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اور حقیقت میں ایسا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، اور جب زندہ کرے گا نا، یوم الحسرت کیوں کہا گیا قیامت والے دن کو؟ کہ وہ حسرت کا دن ہوگا۔ تم ذرا سوچو، کسی پارٹی میں جاؤ، اگر چلو پارٹی چھوڑو، میں اسکول، یونیورسٹی، کالج اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب اسٹیج پہ انعامات تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، سب کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے فلاں بچے کی، ماں باپ کیا حسرت کر رہے ہوتے ہیں، یار کہیں ہمارے بچے کا بس نام آ جائے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پہ۔ اور بچے کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ حسرت کر رہے ہوتے ہیں یار ہمارا نام آ جائے۔ اور کیا ہوتا ہے جب فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچوں کو نام کال کیے جاتے ہیں جو صرف پاس ہوئے ہیں، بس پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر بھی پاس ہو گئے۔ وہ جو فیل ہوئے ہیں بچے، وہ اپنے دل میں کیا حسرت کر رہے ہوتے ہیں، کاش آج اتنی پبلک کے آگے ہم بھی پاس ہو جاتے۔ ان کے ماں باپ وہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچو اس سچویشن کو۔ یہ تو صرف چھوٹے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا بتا رہا ہوں کہ جس میں 200، 400، 500، 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ جب پوری کائنات کھڑی ہوگی اور وہاں پہ ناموں کو پکارا جا رہا ہوگا کہ یہ لو اپنا نام اعمال فلاں، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ لو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دو اس کے، اس کا کیا عالم ہوگا خوشی کا کہ وہ اپنا نام اعمال، قرآن کہتا ہے وہ بھاگتا پھرے گا، دکھائے گا سب کو کہ دیکھو میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ صرف حسرت کرے گا۔ تو اس کو یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ
تیاری رکھے ہر وقت. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. اب اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کون ہے وہ کہ اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں اگر ہو تم جانتے. اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، اور جس چیز کو اللہ پناہ دے یعنی جس چیز کی حفاظت کرے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر اللہ کسی کو پناہ نہیں دے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. آج ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے پتہ ہے؟ ایک اکثر میسج چل رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا پکڑا کون چھڑائے؟ نعوذ باللہ. یعنی اللہ نے قیامت والے دن جس کو پکڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں گے. یہ عقیدہ سنا رہا ہوں میں آج کل مسلمانوں کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پکڑ لیا قیامت والے دن تو اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ. یہ اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ اے فاطمہ یاد رکھ محمد کی بیٹی ہے، نہیں بخشی جائے گی، اپنے عمل سدھار لو. ان کے بارے میں یہ بات بولی جا رہی ہے کہ اللہ نے پکڑ لیا تو وہ چھڑا لیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا کسی کو تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا. حساب کتاب کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نبی تھوڑی کسی سے حساب لیں گے، کوئی نبی کسی سے حساب نہیں لے گا. یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اس لیے اللہ نے حساب کتاب اپنے پاس رکھا ہے. جو ماؤں سے بھی 70,000 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کوئی کسی کا حساب لے. جب جنگ کی صورت ہو تو کیا حکم ہے؟ کسی پیڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کوئی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلے جنگ کے لیے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. صرف ان سے لڑنا ہے کہ جو لڑنے کے لیے آئے. یہ اللہ کی طرف سے. ایسا کوئی غفور الرحیم ہو سکتا ہے رب کہ جو گناہوں کو معاف کر دے؟ کہ زمین سے آسمان تک انسان گناہ کرتا رہے بھر جائے زمین اور آسمان، پوری کائنات بھر دے وہ اپنے گناہوں سے، اور ایک بار اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کرے، آنسو بہائے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ وہ غفور الرحیم پائے گا. تو اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا، حساب کتاب کا کسی کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہیں چاہے. تو کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ یہ فرما رہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اور یہی بات آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع، کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ. اس بات میں بھی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے پھر تم کہاں جادو کیے جاتے ہو؟ پھر تمہارا کس پر جادو ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو؟ اور کیا کہتے تھے یہ لوگ کہ نبی پر جادو کیا ہوا ہے. چیزیں مان رہے ہیں دل سے لیکن عقیدہ اپنا صحیح نہیں کر رہے نبی اور کتاب کے حساب سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب کچھ. تو پھر کس کا جادو ہوا ہے تمہارے اوپر کہ جو تم اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق اور بلا شبہ البتہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فل اینڈ فائنل کہ یہ قرآن آ چکا ہے، اب حق اللہ نے واضح کر دیا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی کوئی اس کے علاوہ بات کرے گا تو وہ جھوٹوں میں سے. اللہ نے قرآن میں سب کچھ واضح کر دیا، سارے عقیدے کلیئر کر دیے، کس طریقے پہ چلنا ہے وہ کلیئر کر دیا، کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں ماننی ہے وہ کلیئر کر دیا، کیسے کامیاب ہونا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اب فل اینڈ فائنل کلیئر کر دیا. اب کسی نہ نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنے کے بعد کہ ہم اس کو مانیں اور ہدایت پائیں. بہترین ہدایت قرآن اور نبی کا راستہ ہے. بس اپنے عقیدے انسان صحیح کرے، کیونکہ عقیدہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے. عقیدے کی معافی تھوڑی ہے. انسان اپنا عقیدہ شرک مشرکوں والا رکھے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے وہ، اور اس حال میں اگر مر جائے. اور تمہیں پتہ ہے مشرک کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے اور نہ منافق کے لیے منع کیا ہے. مشرک کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے دین اسلام نے کہ مشرک کی قبر پہ جایا جا سکتا ہے. دعا نہیں کی جا سکتی مشرک کے لیے، مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی. لیکن منافق جو ہوتا ہے، منافق کی قبر پہ بھی نہیں منع کر دیا جانے کے لیے. پڑھا تھا نا، ہم نے پوری تفصیل میں پڑھ چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا پہنایا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور پھر اس کے بعد منع کر دیا کہ منافقوں کی نماز جنازہ بھی آپ نہیں کریں گے، ان کے پیچھے قبرستان بھی نہیں جائیں گے، ان کے قبروں پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. مشرک کے لیے تو دعا نہیں کی جا سکتی، منافق کی تو قبر پہ بھی نہیں جا سکتا. منافق کون ہوتا ہے؟ کہ دل میں اپنے نفاق رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے، مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مومنین میں شامل فرمائے. منافقین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، مشرکین سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ بہترین طرز پر ہم سب سے راضی ہو. ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم مسجد آباد کرنے والے اور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی، صحت، کاروبار اور نوکریوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرمائے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور فرما دے. ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی اور جتنے بھی گروپ پر یہ قرآن سننے اور سیکھنے اور عمل کرنے والے لوگ ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین ہدایت اور صحت عطا کر دے. اور جن کا جو بھی رزلٹ آنے والا ہے بچوں کا، اللہ تعالیٰ ان سب کو امتحانات میں، ان کی زندگی میں اور آخرت کے بھی امتحانات میں بہترین کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. آخرت میں ہم سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور تمام ممبران کو جو سننے والے ہیں قرآن، ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک ولم اکن بدعائک رب شقیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.